السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت 2 طرح کی ہے، شہادت ظاہری اور شہادت باطنی۔ شہادت باطنی کا مظہر کامل ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام، اور شہادت ظاہری کا پیکر ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کی شہادت جب واقع ہوئی اور جب آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا تو ہر ایک شے کائنات کی غم میں مصروف ہو گئی۔ جب سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے آج تک لوگوں کے دلوں سے غم حسین نہیں نکلا، اور لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے لگاؤ رکھتے ہیں، وہ اس ماہ مکرم کو بڑے غم کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ماہ محرم کے تعلق سے، اور یہ شعر میرے نہیں، اس عظیم المرتبہ شخصیت کے ہیں جس کو تاریخ ولایت میں مخدوم الاولیاء، عاشق الہی، آل علی اولاد نبی حضور سیدنا مخدوم صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا مخدوم صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محرم کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ محرم کا مہینہ درد و غم کا مہینہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، ماہ محرم رسید درد و علم تازہ شد، ہر دل ہر انس جان زخم تازہ شد۔ محرم کا مہینہ آ گیا ہے اور درد و علم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہمارے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے غم تازہ ہو جاتے ہیں کہ ہر دل ہر انس جان زخم تازہ شد، کہ درد و علم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں، محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ آگے اب ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ دری گوش من نام محرم رسید، ہر دل شوریدہ من آتش غم تازہ شد۔ جوں ہی کانوں نے محرم کا نام سنا، جوں ہی کانوں نے محرم کا نام سنا، تو میری پریشان خاطر دل میں غم کی آگ تازہ ہو گئی۔ کون منا رہے ہیں یہ سوگ؟ درد و علم کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ سیدنا مخدوم صابر علاء الدین کلیری، جو عاشق الہی ہیں، جو حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر مرید ہیں، اولیاء کرام میں فنا و بقا کی منزل پر فائز ہیں۔
بڑا رفیع مقام ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کے اولاد امجاد میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی کانوں نے محرم کا نام سنا تو میری پریشان خاطر دل میں غم کی آگ تازہ ہو گئی۔ سیدھا کہ تیسرا شعر کہتے ہیں ازلست تابت شور و فغاں در جہاں، ازلست تابت شور و فغاں در جہاں، از غم درد حسین شور عالم تازہ شد۔ کہتے ہیں کہ ازل ہی سے کائنات میں آہو بکا جاری ہے۔ کہتے ہیں ازل ہی سے، جب سے روز آفرین سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے کائنات میں آہو بکا جاری ہے، لیکن غم حسین کے درد نے یہ آہو اور درد تازہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ غم حسین نے یہ آہو بگا اور اس درد کو اور تازہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ہی دنیا ایک شور ہے، ہنگامہ ہے، ایک درد ہے، لیکن غم حسین نے اس کو اور زیادہ تازہ کر دیا۔ تو ماہ محرم کی کیفیت کو مخدوم صابر پاک بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گشت را صد تیگ کی یعنی یزید لعین، ہر دل خونین دلان حزن قدم تادش۔ یزید لعین کے سینکڑوں تلواروں نے یہ ظلم و ستم کیا، گویا اس نے مغموم و مجبور لوگوں دلوں پہ اقدام کر کے حزن و ملال تازہ کر دیا۔ کہا یزید کا یہ عمل غلیظ ہے، بہت زیادہ زخم دینے والا ہے، بہت زیادہ درد دینے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یزید لعین، آپ بھی اپنے الفاظ میں لعین کہتے ہیں مخدوم صابر پاک، کہ یزید لعین کی سینکڑوں تلواروں نے ظلم و ستم کیا، گویا اس نے مغموم و مجبور دلوں پر یہ اقدام کر کے حزن و ملال تازہ کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ہر کے حسین گریا و زاری کند، ہر سو از خدا لطف و کرم تادش۔ کہتے ہیں کہ جو غم حسین میں روتا ہے، جو غم حسین کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کے مقام کو، اس کی کیفیات کو، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ہر کے حسین گریا و زاری کند، ہر سو از خدا لطف و کرم تازہ شد۔ کہ جو بھی غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، جو بھی غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، اس پہ خدا تعالیٰ کا لطف و کرم تازہ ہو جاتا ہے۔ غم حسین میں رونا بیکار نہیں جائے گا، غم حسین میں رونا وقت کی بربادی نہیں، اپنے ایمان کی تازگی ہے، لطف و کرم خدا بندی کی حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ آنکھ ہی کیا جو غم حسین میں نہ روئے، وہ دل ہی کیا جو غم حسین کو جگہ نہ دے، وہ جگر ہی کیا جو غم حسین میں پھٹ نہ جائے۔ حضور سیدنا مخدوم صابر علاء الدین کلیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں مقطع کہ صابر گویا ز درد شب ہما شب، شور بدر ماہ محرم رسی درد و علم تادش۔ کہتے ہیں صابر اس خون آشام رات کی وجہ سے ہر رات غمگین و دردناک ہو گئی، محرم کا مہینہ آ گیا اور رنج و علم تازہ ہو گئے۔ تو محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے منقبت در امام حسین علیہ السلام کے یہ 4 شعر پیش کیے، اور یہ شعر
حضور مخدوم صابر علاؤدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں، جو ان کے دیوان سے ماخوذ ہیں۔ حضور سیدنا مخدوم صابر علاؤدین کلیری کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ درد و رنج و علم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں امام حسین کے غم کو زیادہ سے زیادہ منانا چاہیے، امام حسین کی یاد کے چراغ کو تیزی کے ساتھ جلانا چاہیے، اور ہرگز بھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ مخدوم پاک ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں خوشی منائے گا تو وہ گویا امام حسین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، بھائیوں، اہل ایمان لوگوں، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہائیں، ان کا ذکر کریں، ان کے نام کی محافل کا انعقاد کریں، ان کے نام کی فاتحہ لگائیں، ان کا پیغام کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امام حسین کی یاد میں ہم وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں غم حسین میں جئیں، دنیا سے جائیں حب حسین میں جائیں، مولا ہمارا حشر قیامت میں حسین کے ساتھ میں فرمانا، ہمیں امام حسین کے نانا کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شفاعت امام حسین اور شفاعت علی، شفاعت حسن، شفاعت فاطمہ الزہرا، شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ آپ کا خادم محمد نعیم الدین اکرم ثقلینی مراد آبادی، اردو اکیڈمی، حضرت علی اردو اکیڈمی، رایا مطلب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔